صفحہ نمبر 10 آیت نمبر ہے 28۔ آیت نمبر ہے 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون صدق الله مولانا۔ قال يا قوم، اے میری قوم، أرأيتم، تم نے دیکھا، تم دیکھ نہیں رہے اس کو، تم اس پر غور نہیں کر رہے ہو۔ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں قائم ہوں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کی ہے، مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھ پر اللہ کا فضل ہوا ہے، فعمیت علیکم، یہ تمہاری نظروں سے کیسے اوجھل ہو گیا؟ تم کون ہوتے ہو اللہ کے فضل پر اعتراض کرنے والے؟ تمہارا یہ کہنا کہ نوح تم غریب آدمی ہو، تمہارے ماننے والے غریب ہیں، بھلا جو مسلمان ایمان لائے، جس کے پاس ایمان ہو، نیک عمل ہو، اوپر سے وہ اللہ کے نبی ہوں، اگر اللہ کے پیغمبر ہوں، اللہ نے ان کو خوبیوں اور کمالات دیے ہوں، اندھے کو یہ نظر نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان خوبیوں کی کیا قدر ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار تھے، رئیس تھے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں اس کی قابلیت کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورا مدینہ اس کو اپنا سردار بنانے پر متفق ہو گیا تھا، اور اس کے لیے تاج بھی بنا لیا گیا تھا۔ صرف تاج پوشی کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے اہل مدینہ اور دائیں بائیں کے لوگ، کہ مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اسلام آ گیا۔ اب عبداللہ ابن ابی دنیا کے اعتبار سے اتنا قابل، قد کاٹھ کے اعتبار سے مدینہ کے سب سے لمبے چوڑے مضبوط طاقتور نوجوانوں میں شامل تھا، لیکن قرآن کریم نے اس کے بارے میں پتہ کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، نبی جی ان کی ظاہری ڈیل ڈول کو دیکھیں گے تو آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا قد کاٹھ اس طرح ہے جس طرح خشک بیکار لکڑیاں، کوئی حیثیت نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں دیکھو بھائی، بتا کیا ہے، ہمارے یہاں کسی انسان کے قابل قدر ہونے کی کا معیار اور ہے، اللہ اور اس کے رسول کے یہاں اس کا معیار اور ہے۔ میں بعض مرتبہ سوچتا ہوں بہت سے لوگ زمین پہ چلتے ہیں اور جب وہ کہیں سے گزرتے ہیں سناٹا چھا جاتا ہے، ہم ان کو ادب سے جھک جھک کر سلام کرتے، رستے ٹھہر جاتے ہیں ان کے لیے، اور جو زبانیں ہیں وہ جناب بند ہو جاتی ہیں ان کو دیکھ کر، نظریں اٹھتی ہیں ان کی طرف۔ اور قارون کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قصص میں پتہ کیا کیا؟ جس وقت قارون نکلتا تھا تو لوگ حیرت سے اس کا رعب اور دبدبہ اور اس کی شان و شوکت دیکھتے تھے،
جس طرح آج کل ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں، دنیا ان کی گاڑیوں کی مثالیں دیتی، لیکن زیر زمین مرنے کے بعد ان کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس جمعے میں مجھے یہ باتیں بیان کرنے سے رہ گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب دفن کیا گیا، محمد ابن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ مشہور روایت ہے۔ مجھے پہلے اس روایت کے بارے میں شک تھا کہ اس روایت کی سند پتہ نہیں کیسی ہے، میں نے اس مرتبہ اس روایت کو چیک کیا، تحقیق کی کہ اس کی سند کیا ہے۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب غسل لگے دینے تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آ کے کفن میں داخل ہو گیا۔ سب نے دیکھا، تلاش کیا، اندر کچھ بھی نہیں، وہ پتہ نہیں کدھر گیا پرندہ، وہ پتہ نہیں پرندہ کدھر گیا۔ اور جس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کو قبر میں اتارنے لگے، سارے لوگوں نے سنا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حضرت ابو ہریرہ موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے، چونکہ طائف میں فوت ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس، اور آج طائف ہی میں ان کی قبر ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس جب یہ منظر دیکھا نا تو حضرت ابو ہریرہ بول اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے طائف کے پہاڑوں کو کہا، او طائف کے پہاڑوں، آج جس علم کے بحر بے کنار کو تمہارے دامن میں دفن کیا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے علم کو وجود دے دے تو اے طائف کے پہاڑوں تمہیں زمین پر کھڑا ہونے کے لیے جگہ نہ ملے، تمہیں جگہ نہ ملے۔ اس لیے اب ان نکموں کو کیا سمجھ آئے نوح علیہ السلام کا مقام، اور سچی بات یہ کہ ہمیں بھی کیا سمجھ میں آئی۔ یہ جملہ میں آپ کو کیا عرض کروں، ان کنت علی بینۃ من ربی، اس میں کیا مزہ ہے۔ اگر میں اپنے رب کی طرف سے سچائی پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے، ایک نوجوان نے مجھے ایک بات کہی کئی سال پہلے، مجھے وہ بات بڑی یاد آتی، بار بار یاد آتے۔ اس نے کہا، اس نے یورپ کے ایک علاقے کا نام لیا کہ مفتی صاحب وہ ایسا علاقہ ہے کہ یورپ بھی اس کی گندگی کے سامنے کچھ نہیں ہے، وہاں کیا صورتحال ہے۔ کہنے لگے مجھ صاحب میں وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، ان کے جہاں میری ڈیوٹی ہے ہم نے وہاں مصلی بنا رکھا تھا۔ کہنے لگے جی جب وہ لوگ جن کے یہاں جو ماں باپ کو نہیں پہچانتے، وہ خدا کو وہاں کے کیا پہچانیں گے۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے وہ بہت حسین و جمیل، ان کا کہنے لگے سارا رات ناچ رہے ہیں، شراب، بے حیائی۔ کہنے لگا کہ اس ماحول میں جب فجر کا وقت ہوتا، ہماری رات کی ڈیوٹی ہوتی، ہم اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے اذان دیتے، اور پھر وہ جو ہم نے تہہ خانے میں جو اپنے لیے جگہ بنا رکھی تھی چھوٹی سی، کہنے لگا وہاں جا کے جب ہم نماز پڑھتے نا، کہنے لگا مجھ سے آپ کو سچی بتاؤں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے نصیب پر اتنی خوشی ہوتی، یوں لگتا جیسے سارے درندوں میں صرف ہم ہی انسان ہیں، اور ہمیں یوں لگتا جیسے اللہ نے اس ماحول میں ہم سے تہجد اور فجر کی نماز پڑھوا کے، یوں لگتا تھا جیسے اللہ نے ہمیں بادشاہت دے دی، جیسے اللہ نے ہمیں کیا دے دی، دنیا جہان کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں میں ڈال دی، کہ ہم ایک دو نوجوان جو مسلمان تھے اس وقت جب تہجد اور نماز پڑھتے اللہ کا اتنا شکریہ ادا کرتے کہ اے اللہ اس ماحول میں آپ ہمیں 5 نمازوں کی توفیق دے رہے ہیں۔ اس لیے قرآن حضرت نوح علیہ السلام بظاہر یہ الفاظ بڑے سادہ سادہ ہے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اے مجھے گھٹیا کہنے والو، اے مجھے اس بات کے تانا دینے والو کہ میرے اوپر ایمان لانے والے سارے کمی لوگ ہیں، اور مجھے اس بات کا تانا دینے والوں کہ میرے پاس چمک دمک اور مال و دولت نہیں ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے کیا دی ہے، وہ بات میں آپ کو بارہا سنائی ہے، پھر سنا دیتا ہوں اسی آیت کی حقیقت کو کھولنے کے لیے۔ جب غزوہ حنین ہوا، سب سے زیادہ مال غنیمت آیا، حضور علیہ السلام نے 9 مسلموں کو بھائی خوب نوازا کہ نہیں، اور مدینہ والوں کو کچھ نہیں دیا۔ 9 مسلموں کو نوازا تاکہ یہ اسلام پر کیا ہو جائے، پکے ہو جائے، ان کے دل نرم پر، تالیف قلب کے لیے حضور نے دیا، کسی اور غرض کے لیے نہیں دیا۔
مدینہ کے اکے دکے نوجوان کی زبان سے نکل گیا، لو جب قربانیوں کی باری آئی تھی اس وقت ہم، اور آج جب مال و دولت کی باری آئی ہے وہ سارا مکہ والوں کو دے دیا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے سارے مدینہ والوں کو جمع کر لیا، جمع کر کے کہا مجھے تمہارے نوجوانوں کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ قربانیوں کے لیے ہم اور قربانیوں کے ثمرات سمیٹنے کے لیے یہ۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، انصار کے سردار تھے، کھڑے ہو کر کہا اللہ کے حبیب یہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے کہا ہے، ہمارے سیانے اور بڑے لوگوں نے یہ بات نہیں کہی ہے، ہم اس پر راضی ہیں، آپ جو فیصلہ کریں۔ تو اس وقت حضور نے ایک جملہ فرمایا تھا میں وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا اے انصار، اے مدینہ والو، تم اس بات پر راضی نہیں ہو، حنین سے دنیا واپس پلٹ رہی ہے، کوئی سونا چاندی لے کر جا رہا ہے، کوئی شام کو اپنے شہر میں اپنی بستی میں اونٹ لے کر داخل ہوگا، کوئی بکریاں لے کر داخل ہوگا۔ اے مدینہ والو، تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم شام کو جب مدینہ لوٹو تو تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ، آگے آگے اللہ کے رسول ہوں اور تم اس کے پیچھے پیچھے، تم اس پر راضی نہیں ہو۔ علامہ ابن کثیر جیسا نے لکھا جب یہ بات کہی تو مدینہ کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب ہاں ہمارے لیے یہی نعمت سب کچھ ہے کہ جب ہم مدینہ میں داخل ہو رہے ہوں آگے آگے آپ ہوں اور آپ کے پیچھے ہم ہوں۔ اور حضور نے فرمایا مدینہ والو تمہارے ساتھ میرا پتہ کیا تعلق ہے؟ اگر ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہو اور اے اہل مدینہ تم ساری دنیا سے ہٹ کر ایک پگڈنڈی اور کچے راستے پر چل رہے ہو، میں ساری دنیا کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کل قیامت والے دن میں تمہارے ساتھ مدینہ سے اٹھوں؟ کل قیامت والے دن میں تمہارے ساتھ کہاں سے اٹھوں؟ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، میرے اللہ نے اپنے پاس سے مجھے رحمت دے دی، تمہاری نظروں سے یہ اوجھل ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا، یہ رحمت میں تمہیں زبردستی چپکا نہیں سکتا تمہارے ساتھ، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، چونکہ تم اللہ کی اس رحمت کو کیا کر رہے ہو؟ ناپسند کر رہے ہو۔ باقی رہا دنیا کا معاملہ، ہماری بے نیازی دیکھ لو دنیا کی۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس پیغمبرانہ فرائض کی ادائیگی پر تمہیں کسی طرح کا مال تم سے نہیں مانگتا، کیوں؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت تو میرے اللہ کے ذمے، اور جس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ لگ جائے وہ دنیا کی واہ واہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی اجرتوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اخلاص کا ایک ایسا نشہ ہے بھائیو، اخلاص کی ایک ایسی لذت ہے، اللہ کے لیے ہر کام انجام دینے میں ایک ایسا سرور ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے اس کو پھر دنیا کے واہ واہ کی ضرورت ہے نہیں رہتی۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، باقی تم نے کہا تمہارے پاس کمی لوگ ہیں، وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ہرگز اپنے پاس سے ان ایمان والوں کو نہیں ہٹاؤں گا۔ کیوں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہم ملاقو ربہم، یہ تو سارے اپنے اللہ سے ملنے والے، یہ تو سارے اپنے اللہ سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ابتدائی جماعت عمار بن یاسر، صہیب رومی، بلال حبشی، بھائی یہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب رہے کہ نہیں؟ زید بن حارثہ تو بیٹے، ان کی نظر تھی اس بات پر۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برچھی لگی، حملہ ہوا، گر گئے، بے ہوشی ہو گئی، اور جس وقت طبیب نے دودھ پلایا اور وہ زخم سے نکل آیا، حضرت عمر سمجھ گئے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا، تو فوراً پتہ کیا کہا؟ پتہ کرو صہیب رومی مدینہ میں کیا کہا؟ حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف موجود ہے، ابو عبیدہ بن الجراح موجود ہے، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ موجود ہیں، فوراً کہا پتہ کرو صہیب رومی موجود ہیں کہ نہیں مدینہ میں۔ صہیب رومی تو غلاموں میں ہیں، بعد میں آزاد ہوئے، روم کے ہیں، کوئی ان کا خاندان کوئی اربوں والی کشش ہے؟
بیٹے کو کہا پتہ کرو صہیب رومی مدینہ میں ہیں کہیں آگے پیچھے تو نہیں. پتہ کر کے بتایا کہ جی صہیب، کہا بلاؤ ان کو. حضرت صہیب رومی کو بلایا، جس کا مکہ اور عرب میں جس کا کوئی خاندان اور قبیلہ ہی نہیں ہے. صہیب رومی کو بلایا اور بلا کے وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا نماز جنازہ تم نے پڑھانا. حضرت عمر کا نماز جنازہ کس نے پڑھا؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے. وہ سمجھتے تھے بھائیو، اللہ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے. ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے. ہم اس دنیا کی جو ٹھاٹھ باٹ ہے نا، یہ دنیا کی جو شان و شوکت ہے، ہم انسان کا ریٹ اس پر لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی، آپ وہ حدیث یاد رکھیے حضور نے کیا فرمایا. لوگوں، انسانی معاشرے میں ایسے لوگ بڑے چلتے پھرتے ہیں، تمہارے یہاں کسی شمار میں نہیں. تمہاری ان کی طرف نظر نہ اٹھے، کوئی ان کی سفارش کو قبول نہ کرے. انسانی مردم شماری میں وہ کسی پتہ نہیں کون سے درجے میں آتے ہیں جا کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی قسم دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھائیو اوصاف پر انسان کی قدر و قیمت ہے، ایمان پر ہے، خوبیوں پر ہے، کمالات پر ہے، اخلاص پر ہے، تواضع اور عاجزی پر ہے. اس لیے فرمایا انہم ملاقو ربہم، جن غریبوں کو تم کہہ رہے ہو نا میرے قریب سے، اپنے قریب سے ہٹاؤ، انہم ملاقو، یہ تو سارے اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اور باقی تم رہے، تمہارا پیسہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری ویلیو کیا ہے سن لو. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تو تمہیں کیا سمجھ رہا ہوں؟ جاہل ہوں. تمہارا مال کا ہم نے کیا کرنا ہے. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے پر؟ ان طردتہم، اگر میں ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں، اگر میں ان مخلصوں کو اپنے سے دور کر دوں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. تم میں سے کون ہے جو میری، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے دائیں بائیں غربا صحابہ، اصحاب صفہ یوں رہتے. حضرت بلال کے مقام کا آج کس مسلمان کو پتہ نہیں ہے، کس مسلمان کو پتہ. اس لیے بھائیو، ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، یاری دوستی تعلقات انہی لوگوں سے رکھا جاتا ہے جن کے پاس دنیاوی مال و دولت اور معاشرے کی حیثیت ہو. نہیں، ہم دوسروں سے تعلق اس بنیاد پر رکھیں کہ یہ صاحب ایمان ہے، یہ صاحب عمل ہے، یہ متقی اور پرہیزگار ہے، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر. افلا تذکر، کیا لوگوں تم اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کو بھی سن لو. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے؟ نبی نے کبھی کہا ہی نہیں ہے. نبی نے تو صرف یہ کہا ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم پر وحی اترتی ہے. ہم نے کب کہا اللہ کے سارے خزانے ہمارے پاس ہیں؟ اور ہمیں لوگ چاہیے وہ، اس وقت میں کل گجرانوالہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں سے ایک چیز لینی تھی. سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، اور پیر بن کے اور فلاں. تو وہ دکاندار والے کہنے کہ مولوی صاحب یہ 10 سال یہاں مانگتا رہا، اس کی روٹی پوری نہیں ہوئی، اور اب اس نے آگ جلا کے یہاں پورا ڈرامہ رچا لیا 2 سال سے، اب دنیا آ رہی ہے اس کے پاس. چونکہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں. ہمارے یہاں چاہتے ہیں کہ پیر جو ہے نا پتہ نہیں غیب کے خزانوں کی ساری کنجیاں لیے بیٹھا ہے، یہ ایک پھونک مارے گا پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے گا، یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے گا. تو نبی کیا کہتا ہے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا کہ تمہارے لیے میرے پاس کیا ہے، اللہ کے خزانوں کا مالک تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب جانتا ہوں. بھائی نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ میں، یہاں ایک فرق سمجھ لیجئے تھوڑا سا. نبی صاف کہہ رہے ہیں میں غیب. دیکھو اس میں 2 باتیں، جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو فوراً لوگ کہتے ہیں وہ یہ تو نبی کی توہین ہے. نہ، اس کو حقیقت کو سمجھیے ذرا. غیب جاننا اسے کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کر ہر بات کی خبر رکھنا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیب. اسباب سے ہٹ کر. میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت فورا چوک کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اسباب سے ہٹ کر بغیر کسی کیمرے کے یہ بتا دینا، یہ غیب ہے.
1000 سال بعد ڈسکا کی صورتحال کیا ہوگی اس کو سارا کچھ بتا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ غیب ہے۔ غیب کا معاملہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسباب سے اوپر، یہ الفاظ فوق الاسباب تحت الاسباب، میں یہ لفظ بولتا ہوں، اس اصطلاح کو ذہن میں رکھیے۔ فوق الاسباب کا معنی اسباب سے ہٹ کر، اسباب سے ہٹ کر غیب کی ساری تفصیلات کو جاننے والے صرف اور صرف کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بہت سے غیب کے راز بتا دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے غیب کی بہت سی خبریں دیں۔ زندگی میں غیب کے بہت سے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ جنت اور جہنم جو قرآن نے، حضور نے تفصیلات بتائیں، وہ سارا کیا ہے؟ غیب ہے۔ معراج میں جو کچھ دیکھ کر آئے وہ سارا کیا ہے؟ غائب ہے۔ تو بنیادی طور پر غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کے علم میں سے بہت ساری تفصیلات صرف اور صرف اپنے نبیوں کو دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت ساری تفصیلات بتائیں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ مخلوق میں، بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، مخلوق میں غیب کی خبریں سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہرگز یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کی کسی بات کا کوئی پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، لیکن اسی کا پتہ تھا جو کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، آپ کی امت میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، رسول اللہ بہت ساری غیب کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھا دی گئی، حضرت جبریل کے ذریعے بتا دی گئی، بہت ساری غیب کی باتیں حضور علیہ السلام کو قرآن کے ذریعے۔ تو حقیقت یہ ہے، ہمارے یہاں جو مکتوب فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے نا کہ غیب کا علم حضور کو ہے، اس مکتوب فکر کے صاحب علم جو لوگ ہیں ان کی مراد بھی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا۔ اس مکتبہ فکر میں جو صاحب علم لوگ ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے، وہ بھی یہی تفصیل کہتے ہیں۔ میں نے حقیقت یہ دیکھی ہے کہ اگر اہل علم کی بات کو لیا جائے تو پھر ہمارے یہاں حضور غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، اس میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ حضرات بھی غیب کی یہی تفصیل کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ اسباب سے ہٹ کر غیب صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کی بہت سی خبریں دیں، اور غیب کے بارے میں حضور علیہ السلام کو ایسی ایسی باتوں کی تفصیلات بتائی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ نے کسی اور کو نہیں بتائیں۔ اس لیے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں نے یہ وہ نے کہا تھا نا، حضرت نوح کی قوم نے کیا کہا تھا؟ تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ تو حضرت نوح نے کہا میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں نے کب کہا میں فرشتہ ہوں؟ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اس کی تفصیل میں پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه.